لفظوں کی دنیا کے پارٹ 30 کے ساتھ یعنی 30ویں حصے کے ساتھ آپ سب کو سلام. 30 پارٹ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات. آج آپ کو جو ایس پیز نظر آتے ہیں، ایس ایس پیز نظر آتے ہیں، یا اے سی ڈی سی یا باقی سول سروینٹ نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی عمل سے گزرے ہیں. یہ تھوڑا سا پینفل ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ الفاظ یاد کرنے ہیں. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ سی ایس ایس میں یا سوپ میں یا پی ایم ایس میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو جس کی پہلے سے ذخیرہ الفاظ یا وکیبلری اتنی اسٹرانگ ہو، اس سے وکیبلری کی ضرورت نہ پڑے. ادروائز آپ کو وکیبلری ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے ایم سی کیوز کے اندر بھی وکیبلری کے جواب دینے ہیں، اور ادروائز بھی آپ کی کمپریہنشن مضبوط ہونی ہے. آج کا پہلا لفظ ہے ڈوسائل، DOCILE. ڈوسائل ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو ایزیلی ٹاٹ، اوبیڈینٹ، ایزی ٹو ہینڈل. اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو اطاعت سے ایک لفظ نکلا ہے متی، میم توئے یہ اور آئین. متی کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے عمل، بات ماننے والا، بات سننے والا یا اس پہ عمل کرنے والا. ڈوسائل سے ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا ہے ہوسٹائل. ہوسٹائل کا مطلب ہوتا ہے جو حالت جنگ میں ہو، جو آپ سے نفرت کرتا ہو، جو آپ کے اگینسٹ ہو. جبکہ ڈوسائل وہ ہے جو آپ کی بات مانتا ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کہ گھر پہ میں گیا ایک اسلام آباد میں بہت سال پہلے، اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کتا بھونکنا شروع ہو گیا. کتے سے مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ایک دفعہ وہ مجھے کاٹ چکا تھا. تو میں نے مالک مکان سے کہا کہ اس کو باندھ دیجئے، تو انہوں نے، محترمہ نے فرمایا کہ یہ آپ اس سے ڈرے مت، یہ ڈوسائل ہے. یعنی ڈوسائل یہ کہ ایزی ٹو ہینڈل ہے، یہ کاٹے گا نہیں، یہ بات ماننے والا ہے، یا ایزیلی اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈوسائل اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کوئی بھی کام دیں وہ اس کو منو ان اسی طرح کرنا شروع ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے ڈوسائل اسٹوڈنٹ. ڈوسائل ہسبینڈ وہ ہسبینڈ ہوتا ہے جو اپنی بیگم کی ہر بات تسلیم کرتا ہے، اسے ہم ڈوسائل ہسبینڈ کہتے ہیں. ڈوسائل امپلائی وہ ہے جو اطاعت گزاری کے ساتھ اپنے مالک کا کام کرتا ہے. ڈوسائل کنٹری وہ ہے جو آپ کی بات مانتی ہے یا آپ کی دوست ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے جی ڈاکٹرائنیئر. ڈاکٹرائنیئر کا مطلب ہوتا ہے انفلیکسیبلی کمیٹڈ ٹو اے ڈاکٹرائن. ڈاکٹرائن کہتے ہیں نظریے کو. ڈاگمیٹک بھی نظریہ ہوتا ہے، تھیوری ہوتی ہے. یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہم پیلسٹائن ایشو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو جوز کا ڈاکٹرائن ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور وہ قتل عام کری جا رہے ہیں. اگلا لفظ ڈومیسٹک آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایڈجیکٹیو ہے. ہیونگ ٹو ڈو ود دا ہاؤس ہولڈ اور فیملی، ناٹ فارن. اردو میں اسے ہم کہتے ہیں گھریلو. ڈومیسٹک میٹر کیا ہوتے ہیں؟ جو گھریلو ایک گھر کے مسائل ہوتے ہیں. ڈومیسٹک فلائٹس کیا ہوتی ہیں؟ جو ایک ملک کے اندر چلتی ہیں. ڈومیسٹک ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک گھر کی حد تک ہوتے ہیں. ڈومیسٹک انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس کی گھریلو انڈسٹری ہوتی ہے. جیسے آٹو موبائل انڈسٹری جاپان کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے. اسٹیل انڈسٹری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے. اگلا لفظ ہے جی ڈورمنٹ. ڈورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ان ایکٹیو ایز دو اسلیپ، ایسے کہ جیسے سوئے ہوں، جو گرو نہ کر رہے ہوں، پرورش نہ کر رہے ہوں. بہت سے پھول، بہت سے پودے سردیوں کے اندر ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور وہ گرو نہیں کرتے جب تک کہ بہار نہیں آتی. جو ہی بہار آتی ہے تو وہ گرو کرنا شروع ہوتے ہیں، پھلنا پھولنا شروع ہوتے ہیں. تو سردیوں میں جو ان کا وہ پیریڈ ہوگا وہ ڈورمنٹ ہوگا. ڈورمنٹ کا ناؤن کیا ہوگا؟ ڈورمنسی. ہمیشہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو اس طرح لفظ یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور لفظ سے لفظ نکلتے جائیں گے. اگلا لفظ ہے ڈوبیس. ڈوبیس کا مطلب ہوتا ہے فل آف ڈاؤٹ، انسرٹن. انسرٹن کیا ہے جی؟ انسرٹن ہے غیر یقینی. جو چیز سرٹن نہ ہو، جو کلیئر نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ڈوبیس، فل آف ڈاؤٹس. اچھا، ڈوبیس سے ایک ریلیٹڈ ورڈ ہے ڈاؤٹ فل. ڈاؤٹ فل کا مطلب ہے کوئی شخص اگر ڈاؤٹ فل ہے تو ہم کہیں گے کہ جی وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ مشکوک ہے، اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. ڈوبیس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ڈاؤٹس ہیں، مطلب میں ڈوبیس ہوں. کوئی اسٹوڈنٹ مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی میں 10 ایسے بڑی آسانی کے ساتھ 2 گھنٹے میں لکھ سکتا ہوں، تو میں ڈوبیس ہوں گا اور وہ ڈاؤٹ فل ہوگا کہ یہ آیا کہ لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا. اگلا لفظ ہے ڈپلسٹی. ڈپلسٹی کا مطلب ہوتا ہے دو رخا، دو چہرے والا کوئی بھی معاملہ ہم اسے کہیں گے ڈپلسٹی. دا آرٹ آف بینگ ٹو فیسڈ، ڈبل ڈیلنگ، مشکوک، ڈسیپشن. اب ڈسیپشن کا ورب اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کو فوراً مجھے بتانا چاہیے ڈسیو. ڈسیپشن کیا ہے؟ ناؤن. ڈسیپشن کا مطلب کیا ہے بھیا؟ دھوکا.
अगला लफ्ज़ है जी ईबुलियंट, EBULLIENT। ईबुलियंट का मतलब है बॉइलिंग, बबलिंग विद एक्साइटमेंट। एक्सूबरेंट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट खुशी से पागल हो जाना। अभी आप तैयारी कर रहे हो 2024 की CSS की या किसी और एग्ज़ाम की, आपका रिजल्ट आता है, आपको पता चलता है मेरी एलोकेशन होगी, आपका ग्रुप अच्छा आ जाता है, तो आप इन द स्टेट ऑफ ईबुलियंट जा सकते हो क्योंकि आप खुशी से पागल हो जाओगे। अगला लफ्ज़ है एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC। एडजेक्टिव है नॉट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कहते हैं गैर रवायती को, जो इरेगुलर हो, रवायत से हट के हो। लिटिल कुकी, थोड़ा सा खिसका हुआ, पागल, इरेगुलर। एक्सेंट्री, हम सारे कहीं ना कहीं हमारी एक्सेंट्रिसिटीज़ होती हैं, यानी एक्सेंट्री का नाउन एक्सेंट्रिसिटीज़ हो गया, हम कहीं ना कहीं से पागल होते हैं। या किसी बात पे हम बिल्कुल बज़िद हो जाएं और उसके वो बात बड़ी फैक्चुअल बात हो तो वो भी एक्सेंट्रिक है। आप कहें जी ज़मीन नहीं घूमती, आपको जितना मर्ज़ी प्रूफ दे दिया जाए और आप इस बात पे अटे रहें, बज़िद रहें, तो इसका मतलब आप एक एक्सेंट्रिक एटीट्यूड का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। 30th पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।